السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسنوا أموالكم بالزكاة وداعوا مرضاكم بالصدقة أو كما قال النبي عليه الصلاة والتسليم. آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، 18 رمضان المبارک سن 1445 ہجری 29 مارچ سن 2024 عیسوی بروز جمعہ
معزز سامعین کرام، بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی کا بے پناہ کرم ہے، شکر ہے اور اس کا احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو اپنے پاکیزہ مقدس مطہر گھر میں جمعہ کی ادائیگی کے لیے جمع فرمایا۔ رب کریم ہمارے جمع ہونے کو، سننے اور کہنے کو بے انتہا قبول فرمائے، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ حاضرین، گزشتہ جمعہ زکوٰۃ کے متعلق میں نے کچھ تفصیلات آپ کے سامنے رکھا تھا اور اس بات کا وعدہ کیا تھا کہ اس جمعہ سورہ توبہ اس کے متعلق اس کی تفصیلات کچھ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ تمہید میں جائے بغیر قرآن مجید کی آیات اور اس کی تفصیلات اور احادیث مبارکہ کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھنے کی بھرپور کوشش کروں گا۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ایک رکن ہے، ایک بنیاد ہے، اور اس بات سے بھی آپ واقف ہیں کہ زکوٰۃ آدمی پر کچھ شرائط اور کچھ اصول کی بنیاد پر فرض ہوتا ہے۔ ہر ایک کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی۔ آگے میں انشاءاللہ 5-7 منٹ آخر میں کہوں گا کہ کس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ہر ایک یہ سمجھتے ہیں کہ جب زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے تو ہم گھر پر بھی دینا ہوگا، گاڑی پر بھی دینا ہوگا، فرنیچر پر بھی دینا ہوگا، اور گھبراتے ہیں اور معلوم بھی کرتے ہیں۔ معلوم کرنا اچھی بات ہے لیکن گھبرانا نہیں۔ علماء الحمدللہ آپ کو قدم قدم پر رہبری کریں گے۔ جس چیز میں ڈاؤٹ ہو اور ذہن منتشر ہو رہا ہو، ایک فون نکالیں آپ کے جیب سے، ایک مولانا صاحب سے فون کریں کہ ہم اس الجھن کے شکار ہیں، اس الجھن سے ہمیں باہر نکالیں، بس سیدھا مسئلہ۔ اور پریشان ہونا، گھبرانا، ڈپریشن کا شکار ہونا، اس کی کوئی حاجت نہیں۔ اللہ سب کے لیے خیر و عافیت کے و سلامتی کے فیصلے فرمائے۔ اس وقت میں نے سورہ توبہ کی ایک آیت کو تلاوت کیا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، جس کی تفصیلات کائنات کے آقا و مولا تاجدار مدینہ رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ، سب کہہ دیجئے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تفصیلات امت کے سامنے رکھا ہے۔ قرآن مجید کے 10ویں پارے سورہ توبہ میں رب کریم فرماتے ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو سونے کو اور چاندی کو، قرآن مجید کا ایک انداز دیکھیے، سب سے پہلے سونے کا ذکر کیا گیا۔ ذہبہ کہتے ہیں سونے کو، فضہ کہتے ہیں چاندی کو۔ کیوں سونے کا ذکر پہلے کیا گیا؟ علماء نے لکھا ہے، چاندی کے مقابلے میں انسان سونے کو زیادہ پسند کرتا ہے، مردوں میں بھی عورتوں میں بھی۔ مردوں کے بنسبت عورتیں چاندی کے مقابلے میں سونے کو پسند کرتی ہیں، اور مرد بھی کیا بھی کم نہیں۔ چاندی ایک طرف رکھا جائے
سونا ایک طرف رکھا جائے، 1 kg چاندی رکھا جائے انعام میں، 1.25 kg سونا رکھا جائے، مرد احباب 1 kg چاندی نہیں قبول کرتے، 1.25 kg سونا لیں گے۔ کیوں؟ یہ جانتے ہیں کہ چاندی کی قیمت کم ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، حیثیت ہے بھی تو دوسرے نمبر پر ہے۔ سونے کی قیمت جانتے ہیں، اس کی قیمت ہے تو کم لیکن اس سے بھاری ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے سونے کا ذکر قرآن مجید میں پہلے کیا، دوسرے نمبر پر چاندی کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر رکھتے ہیں، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اللہ نے حکم دیا ہے زکوٰۃ نکالو، کائنات کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بیان کیا ہے، زکوٰۃ نکالو۔ زکوٰۃ نہیں نکال کر اپنے مالوں کو جمع کر رکھتے ہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے محبوب آپ فرما دیجئے فبشرہم بعذاب علیم، ان کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ کس چیز کی بشارت اور کس چیز کی خوشخبری؟ عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجئے۔ عذاب علیم کیا ہے؟ دکھ دینے والا، درد دینے والا عذاب ہے، خطرناک سے خطرناک عذاب ہے۔ اس عذاب علیم کی بشارت سنا دیجئے ان لوگوں کو جو اپنے سونے اور چاندی کے مالوں کو جمع کر رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے۔ اور آگے فرمایا یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم فتکویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ یہ بڑے عجیب جملے ہیں میرے پیارو۔ یوم یحمیٰ علیہا، اس مال کو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا۔ فی ناری جہنم فتکویٰ، تپایا جائے گا، فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں۔ وجباہہم، ان کے پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ وجنوبہم، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، سائیڈ میں، لیفٹ رائٹ۔ وظہورہم، ان کے پشتوں کو داغا جائے گا۔ چکو مزہ، فذوقوا، چکو مزہ۔ دنیا میں اسے تم بڑی چیز سمجھتے تھے، ہمارے حکم کی حکم عدولی کرتے تھے۔ یہ وہی خزانہ ہے نا جو حفاظت کرتے تھے تو اس کی زکوٰۃ نہیں نکالتے تھے، چکو مزہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کا یہاں ذکر کیا، مفسرین نے لکھا ہے پیشانیوں کو داغا جائے گا، دوسرے نمبر پر پہلوؤں کو داغا جائے گا، فصلیں ہیں سائیڈ میں، یہ سائیڈ اور اس سائیڈ، تیسرے نمبر پر پیٹوں کو داغا جائے گا۔ وجہ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا بندہ سائل یا جب کسی ضرورت مند آپ کے پاس آتا ہے یا کسی مالدار کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی پیشانیوں پر جھریاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہ کم وقت ابھی آنا تھا، ابھی آ کر میں دکان کھولا ہوں، ابھی میرا کاروبار ٹھنڈا چل رہا ہے، لو چل رہا ہے، بزنس نہیں ہے، پتہ نہیں دل کے اندر کیا کیا سوچے گا۔ یہ سوچنے کے بعد غصے سے آنے والے کی طرف دیکھ کر اس کے پیشانیوں پر بل آ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم فتکویٰ بہا جباہہم، پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ جب ہمارے محتاج، ضرورت مند، مسکین، فقیر بندے آتے تو تم جھریاں دیتے تھے، اپنے پیشانی پر بل لاتے تھے،
وجنوبہم، ساحل سے بچنے کے لیے یا تو اس طرف پلٹتا ہے انسان یا تو اس طرف پلٹتا ہے، اس سے بچ کر نکلنے کے لیے یا تو دائیں مڑتا ہے یا تو بائیں مڑتا ہے۔ اس لیے تم پہلی بات تو یہ ہے کہ پیشانیوں پر بل لائے، اس سے بچنے کے لیے تم نے یا تو دائیں مڑ گئے یا تم بائیں مڑ گئے۔ اس لیے فرمایا کہ اس سونے اور چاندی کو جہنم کی آگ میں تپا کر پہلوؤں پر داغا جائے گا۔ وَظُهُورُهُمْ، اور بچ کر نکلنے کے لیے پیٹ پھیر کر اس کی طرف نکل جاتا ہے جلدی جلدی، اس لیے اللہ اس سونے اور چاندی کو تپا کر تمہارے پشتوں پر داغا جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسی لیے رحمت کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی سائل تمہارے پاس آئے، جب کوئی فقیر تمہارے پاس آئے، جھڑکی نہ دو، اگر تمہارے پاس ہو تو دے دیا کرو، اگر تمہارے پاس نہیں ہے تو محبت سے کہہ دیا کرو کہ اللہ کے بندے میرے پاس نہیں، اور کبھی دوں گا انشاءاللہ۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل آتا، دینے کے لیے موجود ہوتا تو فوراً عطا فرما دیتے، کبھی کبھار دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو اللہ کے نبی فرماتے کل آؤ یا پرسوں آؤ، انشاءاللہ عطا کر دیا جائے گا۔ پیار سے، جھڑکانا نہیں۔ جھڑکی دینے کا نقصان کیا ہوتا ہے، کتنے بڑے بڑے نقصانات ہوتے ہیں، اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ الرحمن آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ قرآن مجید کی ایک آیت کو لے کر اس کی تفصیلات میں اکابر علماء نے کیا ذکر کیا ہے، جھڑکی دینے کا، ڈانٹنے کا، غصہ کرنے کا، مار پیٹ کرنے کا نقصان کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کروں گا۔ تو غرض کہ میرے پیارو، جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، صحابہ کرام کے اندر کھلبلی مچ گئی، پریشان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب صحابہ کرام کے ماحول اور مزاج کو دیکھا کہ صحابہ کرام اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد بے چین ہیں، تڑپ رہے ہیں، ساتھیوں کو دلاسا دلایا کہ رکو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں جا کر اس آیت کو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے، کون لوگ مراد ہیں، یہ کس کے لیے اتنی خطرناک بشارتیں سنائی گئی، میں تفصیلات تھوڑا پوچھ کر آتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، بارگاہ نبوی میں تشریف فرما ہوئے، سوال کیا، یا نبی اللہ، بولو سب صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت ہو تو ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی نے فرمایا پوچھو، کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے، والذین یکیزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرھم بعذاب علیم، اس کے بارے میں صحابہ کرام اور میں بھی خود ڈر رہا ہوں کہ یہ آیت کس لیے نازل ہوئی ہے، یہ جو بشارتیں سنائی گئی ہے عذاب علیم کی کس کے لیے، یوم یحمى علیہا، یہ جو آیتیں اور اس کی تفصیلات، داغنے کا ذکر پیشانیوں پر، پہلوں پر، پشتوں پر، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تفصیلات بیان کی۔ اے عمر، یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے نازل ہوئی جو سونا چاندی مال ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں نکالتے، یہ عذاب تو ان کے لیے خاص ہے جن کے پاس مال ہے، سونا ہے، چاندی ہے، درہم ہے، دینار ہے، اس کو وہ برابر سرابر شریعت مطہرہ کے مطابق زکوٰۃ نکالتے ہیں تو ان پر کوئی عذاب نہیں،
کوئی پکڑ نہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے، اس لیے کہ زکوٰۃ نکالنے کے بعد یہ مال پاک ہو جاتا ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں، اور مال بڑھتا بھی ہے، بڑھوتری ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کے لیے جو نہیں نکالتے۔ فرت مسرت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ اکبر کہا، وہاں جو دیگر جو صحابہ کرام تھے انہوں نے بھی اللہ اکبر کی صدا بلند کی، آئے واپس، جو ساتھی بے چین تھے، پریشان تھے، ان کو بھی سنایا گیا۔ اس زمانے کے مرد تو مرد، عورتیں بھی بے چین ہوتی تھیں کہ یہ آیتیں کس لیے نازل ہوئی، ذرا پوچھ کرتے ہو، آؤ نبی کے دربار میں جاؤ، سرکار کے پاس بیٹھو، پوچھو کہ یہ آیتیں کس کے لیے نازل ہوئی۔ اس زمانے کی عورتیں بھی ڈرتے تھے۔ آج ہمارے دلوں کے اندر خوف خدا نہیں، الا ماشاء اللہ، بہت تھوڑے لوگ بندے اور بندیاں جو اسلام شریعت کے عین مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ بہرحال میرے پیارو، جن کے پاس سونا اور چاندی ہے، مالوں کی زکوٰۃ پوری نکالنا اور بخالت نہیں کرنا۔ بخالت اللہ کو بھی پسند نہیں، اللہ کے نبی کو بھی پسند نہیں۔ سخاوت پسند ہے، خدا بھی سخی اور فیاض، میرے نبی بھی سخی اور فیاض، امت کو بھی یہی تعلیم دی، اللہ نے تمہیں مال دیا ہے، اس مال کا صحیح استعمال کرو۔ بخیل جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت کی ہوا نہیں سونگھے گا، اس لیے سخاوت سے کام کرنا۔ مال دیا ہے، دیکھو نکالو، اس کے مطابق غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی، بے سہاروں کی، اپاہجوں کی، ضرورت مندوں کی، مستحقین کی مدد کرو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال مبارک کے بعد دور صدیقی کا زمانہ آیا۔ دور صدیقی کے زمانے کے بعد دور فاروق اعظم کا زمانہ آیا۔ اس زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، دیگر دو صحابہ کرام تھے، قبرستان تشریف لے گئے، قبر کھودنے کی تیاری کی گئی۔ ایک قبر کھود کر تیار کیا گیا، قبر کے اندر سے سانپ نکل آئے، اس قبر کو بند کر دیا گیا۔ دوسری جگہ پر قبرستان میں قبر کو کھودا گیا، اس قبر میں بھی سانپ نکل آئے، دوسری قبر کو بھی بند کر دیا گیا۔ تیسری قبر کھودا گیا، تیسری قبر میں بھی سانپ نکل آئے۔ گھر والے، رشتہ دار بڑے بے چین ہوئے، پریشان ہوئے، قبر کھودنے والے بھی بڑے بے چین بے قرار ہوئے۔ اتنی قبروں کو آج تک ہم نے کھودا، کبھی کسی قسم کا کیڑا مکوڑا نہیں دیکھا۔ کیا بات ہے کہ یہ اللہ کے بندے کی وفات کے بعد اسے دفن کرنے کے لیے قبرستان میں جہاں بھی قبر بنائی جا رہی ہے، سانپ نکل آ رہے ہیں۔ اس زمانے میں اللہ کے حبیب پاک سب کو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاچا کے بیٹے، رئیس المفسرین، ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما موجود تھے۔ ان کے پاس آئے، حضرت یہ معاملہ پیش آ گیا ہے، فلاں انسان کا انتقال ہو گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مجھے خبر پہنچی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے۔ قبر کے کھودنے والے گھر والوں نے سوال کیا، حضرت یہ معاملہ پیش آیا، ایک قبر کھودی گئی، سانپ نکل آئے، اسے بند کر دیا گیا۔ دوسری قبر کھودی گئی، سانپ نکل آئے، اسے بھی بند کر دیا گیا۔ تیسری جگہ، دوسری جگہ
تیسری قبر بنائی گئی، اس میں بھی سانپ نکل آئے، پورے قبروں کو ہم نے مونچھ کر آپ کے پاس آئے، مسئلے کی نزاکت کیا ہے؟ رئیس المفسرین ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، خدا کی عزت و جلالت کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، کان کھول کر کے سن لو، قبرستان میں جس جگہ بھی تم قبر بناؤ گے، خدا کی قسم سانپ بچھو نکل آئیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے اسے مالدار بنایا تھا، ثروت والا بنایا تھا، دولت والا بنایا تھا، کبھی مال کی زکوٰۃ نہیں نکالا، یہ خود زکوٰۃ خور تھا، زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، مالدار تھا۔ زکوٰۃ نہ دینے کا یہ عذاب اللہ نے بتایا ہے۔ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ کبھی کبھار اللہ رب العالمین پوشیدہ چیزوں کو ظاہر کر دیتے ہیں لوگوں کی عبرت کے لیے، ورنہ تو اللہ رب العالمین قبر کے عذاب کو پوشیدہ رکھا ہے، پوشیدہ۔ اسی لیے امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے خوف نہ ہوتا تو قبر کے عذاب کو بتا دیتا، اس لیے میں ظاہر نہیں کر رہا ہوں تاکہ تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ دعا کرتے، قبر شق ہوتی، قبر کے اندر کا عذاب میرے نبی بتاتے نہیں بتائے، ڈر کے مارے تمہارے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے، پوشیدہ رکھنے دیجئے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، قبرستان میں جہاں بھی قبر کھودو سانپ بچھو نکل آئیں گے، اس لیے مالوں کی زکوٰۃ دینا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان مالوں کا اسدہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ گلے میں توق ڈال دیں گے، وہ اپنے جبڑوں سے ڈسے گا، کانٹے گا۔ مفسرین نے لکھا ہے، دنیا کے سانپ اسدے کے کاٹنے اور اس کے کاٹنے میں قیاس نہ کرو، اس سے اور اس سے ہم قیاس نہیں کر سکتے۔ دنیا میں جو سانپ کاٹتا نا ایسا رہیں گا، نہیں، دنیا کے سانپ کا کاٹنا الگ ہے، دنیا کے اسدوں کا کاٹنا ڈھسنا الگ ہے، آخرت کے سانپ کا کاٹنا ڈسنا الگ ہے۔ اور آگے سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت کا سانپ اور اسدہ دنیا کے سمندر میں ایک پھنکار مار دے، پورے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے گا، ایسا زہریلا، اس کے سر کے اوپر بال نہیں ہوں گے، گنجا ہوگا۔ زمین پر پھنکار مار دے، قیامت تک اس زمین اپنی اندر سے ہریالی نہیں اگاتی، ایسا زہریلا سانپ اس مال کو اسدہ بنا کر گلے میں ڈالیں گے اور ڈسیں گے۔ انا مال انا کنز، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، اس کی حفاظت کرتا تھا نا تو؟ خدا کے حکم کو چھوڑ کر، نبی کے طریقے اور سنت و شریعت مطہرہ کو توڑ کر لے مزہ چک فذوقو، چک مذاب، یہ ساری چیزوں سے بچنا ہے تو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق۔ تباہی اور بربادی کے دو واقعات بیان کیے گئے ہیں قرآن و حدیث کے اندر۔ ایک حضرت ثعلبہ ابن حاتب کا واقعہ، شاید اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا، انصاری صحابی تھے، لیکن طویل قصہ ہے، کبھی موقع ملے تو عرض کروں گا انشاءاللہ الرحمن۔ قرآن کا ایک دوسرا قصہ سنے جو زکوٰۃ نہ دینے کی بنیاد پر اللہ نے کیا عذاب دیا ہے۔ قارون معلوم؟ ارے معلوم کی نہیں معلوم؟ قارون ہے کیا یہاں کنکا نگر میں؟ چلے گیا وہ قارون، قارون کا خزانہ بولتے نہیں، بات بات پر قارون کا نام لیتی ہے، اس کے خزانے کا ذکر کرتی، قارون کا خزانہ۔
یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، چاچا کا بیٹا، موسیٰ علیہ السلام تائے کے بیٹے، دونوں بھائی۔ ہارون کو مفسرین نے لکھا ہے یوسف علیہ السلام کا خزانہ مل گیا تھا۔ یوسف علیہ السلام معلوم ہیں کیا؟ یہاں کنکا نگر میں ہیں، مصر میں تھے، کنعان میں پیدا ہوئے تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام کے پوتے، ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے، یوسف علیہ السلام۔ سورہ یوسف میں ہے نہیں ذکر ان کا؟ کیا طویل واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ذکر کیا، بھائیوں کا ذکر کیا، والد کا ذکر کیا، زلیخا کا ذکر کیا، عزیز مصر کا ذکر کیا۔ کیا عجیب و غریب قصے کو اللہ نے سورہ یوسف میں تذکرہ کیا ہے، عجیب و غریب باتیں اس کے اندر عبرت کی ملتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا خزانہ ہارون کو مل گیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے نوازا تھا۔ اس کے پاس مال و دولت کی بنیاد پر بہت اتراتا تھا، اکڑنا۔ بعض لوگ ہوتے ہی ہمارے معاشرے میں، جب کسی کے پاس کوئی مقام، کوئی عہدہ آ جاتا ہے، مال آ جاتا ہے، آدمی کا پیٹ موٹا ہو جاتا، سینہ پھل جاتا، غریب آدمی نظر نہیں آتا، چھوٹا آدمی نظر نہیں آتا، اپنے آپ کو فرعون کا بھتیجا سمجھتا، قارون کا بھانجا سمجھتا، شداد کا رشتہ دار سمجھتا۔ ایسے معاشرے کے اندر بہت ہیں۔ کیا تھوڑا مال آ گیا، کیا اس کی انانیت، کیا فقر، کیا تکبری، بات کرنے کا لب و لہجہ بدل جاتا ہے، بیٹھنے اٹھنے کا انداز بدل جاتا ہے، چلنے کا انداز بدل جاتا ہے، لباس پہننے کا انداز بدل جاتا ہے۔ یہ سب وہ ظالموں کی عادات و اطوار۔ میرے نبی نے امت کو وہ تعلیم نہیں دی، چاہے پوری دنیا کی دولت آ جائے، قیصر و کسریٰ کے پورے خزانے صحابہ کرام کے جوتیوں کے پاس آئے، ٹھوکر مار دیے۔ کیا عاجزی تھی، کیا پیار تھا، کیا محبت، کیا شفقت حضرات صحابہ کرام۔ اس امت میں بہترین طبقہ حضرات صحابہ کرام کا، قیصر و کسریٰ کے پورے خزانے آئے، ٹھوکر مار دیے۔ پوری دنیا قیامت کی صبح تک ایسی مثال نہیں پیش کر سکتا۔ یہ انسانیت کا سبق دیا اللہ کے نبی نے، ہمارے نبی نے، کائنات کے نبی نے۔ غرض کے مال کی فراوانی ہوئی، خزانہ ہاتھ آ گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت سے نوازا، ایک تو سردار بھی تھے، قوم کے بڑے تھے، رہبر تھے، ہادی تھے، پیشوا تھے۔ ہارون کو جلن پیدا ہو گیا اندر سے، کیا میرے پاس اتنا مال رکھو بھی لوگوں عزت نہیں کر لینا۔ اگر کسی کے پاس مال ہے، لوگ اس کی عزت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے اس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ عزت کرتے ہیں، ٹیمپرری، مصنوعی۔ اس کی عزت نہیں کرے، کہاں ہم نے نقصان پہنچا تھا کہ نہ انہیں، اس واسطے حقیقی عزت وہ نہیں، حقیقی عزت دل سے پیدا ہوتی ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر چلنے لگا۔ ان کے پاس مال تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے نبوت دیا، لیکن سردار بھی، ساری قوم ان کی بات مانتی۔ میرے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی عزت بہت کم ہے۔ اندر سے جلتا تھا۔ خدا کی طرف سے حکم ہوا کہ موسیٰ جتنے مالدار ہیں زکوٰۃ وصول کرو۔ ان پر بھی زکوٰۃ واجب تھی، ان کی قوم پر بھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے چاچا زاد بھائی کے پاس، ہارون کے پاس، بولے بھائی اللہ کا حکم آیا ہے، تیرا مال جو ہے نا اللہ نے دیا ہے، تجھے دولت والا بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، ان مالوں کی زکوٰۃ نکال، غریبوں میں تقسیم کر، تو تقسیم کر، یعنی تو میرے حوالے کر، میں تقسیم کروں گا۔ نبی سے زیادہ کون بہتر جانتا ہے کہ کسے کیسا تقسیم کیا جائے؟ جواب دیا قارون، ہاں یہ مال اللہ نے دیا۔ کیا بات کر رہی بھائی جان، میرے بازو کی، میرے ہنر مندی سے میں کمایا ہوں، اللہ نے کہاں سے دیا؟ یہ میرے ہنر مندی کا یہ صلہ ہے کہ مجھے مال ملا ہے، میری طاقت سے، میرے بازو سے، میری ہنر مندی سے، چالاکی سے، دانش مندی سے میں نے کما کر مالدار ہوا ہوں۔ ارے بھائی کیسا بھی ہو، بہرحال اللہ نے دیا ہے۔
کر محنت کھا نعمت، محنت کرنے کے بعد ہی کچھ حاصل ہوتا ہے، اللہ نے تو دیا ہے۔ اترانے لگا، کہا کہ دیکھ اس مال میں سے غریبوں کا حق نکال، ورنہ اس کے پورے نقصانات تیرے سامنے ہوں گے، اس کا ذمہ دار تو خود ہوگا، مجھے تو پروردگار عالم کا حکم میں اپنی ذات سے نہیں بتا رہا ہوں۔ اترانے لگا، دشمنی اور زیادہ ہو گئی کہ میرے مال کو دیکھ کر جلنے لگ گئے، ہوتا نہیں، دیکھیے بھی میرے مال کو دیکھ کر جل رہی، سنو اچھی بات بولے تو بھی وہاں فرق ہو جاتی۔ تو موسیٰ علیہ السلام گئے، سمجھائے، آ گئے، اب اس کے اندر دشمنی بڑھتی گئی، قارون کے بڑھتی گئی، کیا کرنا، موسیٰ کو بدنام بھی کرنا اور ان کا منہ بھی بند کرنا، میرے تک اور نہیں آنا ہونا۔ اچھی بات، ایک عورت کے پاس گیا قارون، اسے کچھ پیسے دے کر، رقم دے کر، دینار درہم جو بھی تھا، کہا کہ موسیٰ کو تو بدنام کرنا کہ موسیٰ نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھنے کی کوشش کرو، بعض چیزیں ہیں اشارتاً ہوتی ہیں، اسے سمجھنا، اس لیے کہ چھوٹی عمر کے بچے بھی ہوتے ہیں اور کھول کر بولنا نہیں۔ اچھی بات ہے، لالچ میں آ کر ہر کوئی کام کر دیتا، ہمارے معاشرے میں ہوتا نہیں ہوتا ایسا، لالچ میں آ کر بھائی بھائی کا قتل کر دیا، دوست دوست کا قتل کر دیا، لالچ میں آ کر کسی اور کو ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، یہ ہو رہا ہے۔ تو اس عورت کو پیسے دے کر کہا کہ فلانے وقت میں اشارہ کروں گا، اس وقت تو آنا، موسیٰ کو جو ہے ذلیل کرنا اور یہ کہنا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ اچھی بات ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ اپنی قوم کے سامنے ذکر کر رہے تھے، یعنی اللہ کی توحید کا، اپنی پیغمبری کا، اور ان باتوں میں کچھ متنبع کر رہے تھے قوم کو گناہوں سے بچانے کے لیے، یہ گناہ نہ کرو یہ عذاب ہوگا، یہ گناہ نہ کرو یہ عذاب ہوگا، یہ گناہ نہ کرو یہ عذاب ہوگا۔ بات چلتے چلتے موسیٰ علیہ السلام یہ بھی کہا کہ بدکاری کے قریب تک نہ جاؤ، یہ برائی ہے، اس کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ قارون آیا، رک گیا، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ جس برائی کی آپ ذکر کر رہے ہیں، اگر کوئی معاشرے کے اندر یہ برائی کرے تو کھل کر بتائیں اس کی کیا سزا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسے سنگسار کر دیا جائے گا۔ اچھا، اگر وہی کام نعوذ باللہ آپ کریں تو؟ قارون نے سوال کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا خدا کا حکم سب کے لیے برابر، خدا کے یہاں جو گنہگار جو گناہ کرتا ہے سزا برابر ہے، میں ہو کہ تو ہو یا دوسرا ہو تیسرا ہو۔ یہ بدکاری کرنے والا عام انسان ہو تب بھی اسے وہی سزا، اگر یہ بدکاری کرنے والا نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک میں بھی ہوں، فار ایگزامپل ولو بالفرض، تو یہی سزا۔ تو قارون نے کہا آپ نے اس عورت کے ساتھ ایسا کیا اور ویسا کیا، یہ عورت گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ عورت کی طرف اشارہ کیا، عورت بول پڑی ہاں ہاں فلاں وقت نے آپ نے میرے ساتھ یہ کیا اور وہ کیا۔ موسیٰ پیغمبر کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں بڑے جلالی تھے، پیغمبروں میں جمالی بھی ہیں اور جلالی بھی ہیں، لیکن جلالی پیغمبروں میں سب سے زیادہ جلال حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ میرے نبی کی دو بھی شانیں، میرے نبی جلالی بھی تھے اور جمالی بھی تھے، لیکن میرے نبی کا جمال جلال پر غالب تھا۔ لیکن ہر پیغمبر کی الگ الگ شان ہے۔ موسیٰ پیغمبر جلالی تھے، اسی لیے تو ملک الموت کو تماچا مار کر دیدہ باہر نکال دیا تھا۔ آج تک کون تو مارے کیا؟ موت کے فرشتے کو موسیٰ مارے۔ اندازہ لگاؤ، روح قبض کرنے والے فرشتے کو تماچا مار کو دیدہ پھوڑنا بولے تو کتنے جلال والے تھے رنگا موسیٰ علیہ السلام۔ جلال میں آ گئے، جب ایک دم جلال میں آئے
چہرہ سرخ ہو گیا، اور یہ میرے نبی کی بھی یہی شان تھی۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہی جب میرے نبی غصے میں آتے چہرہ لال ہو جاتا، اور یہ پیشانی کے اوپر 2 رگیں تھے، رگیں یہ ایک دم پھول جاتی، یوں پٹ 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 مارتی، اس بات کی علامت تھی کہ میرے نبی جلال میں۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے، چہرہ سرخ ہو گیا، کہا کہ او عورت، او اللہ کی بندی، قسم با خدا، خدا کی قسم کھا کر تو کہنا کیا یہ کام میں نے تیرے ساتھ کیا؟ پہلے ہی جلالی تھے، ایک تو جلالی آواز، چہرے کے اوپر روب، عورت کے پسینے چھوڑ گئے، کپ کپی تاری ہو گئی، کہا کہ نہیں، او اللہ کے پیغمبر میرے لیے توبہ کریں، استغفار کریں، میں بے قصور ہوں، مجھے قارون نے کچھ لالچ دے کر، کچھ پیسے دینار درہم دے کر کے آپ کو بدنام کرنے کے لیے، آپ کی زبان کو بند کرنے کے لیے مجھے یہ کہلوایا ہے۔ آپ تو پاک ہیں، مبرہ ہیں، منزہ ہیں، طیب ہیں، طاہر ہیں، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں۔ اپنی شان کو بڑھانے کے لیے، آپ کو رسوا کرنے کے لیے نعوذ باللہ من ذالک مجھے پیسے دے کر کیا؟ میں پیسوں کی ہوس میں آ کر، میں غریب بیچاری ہوں، میں آ گئی اس کے داؤ فریب میں۔ اتنا سننا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گئے، دعا کی، پاک پروردگار عالم دیکھ یہ کم بخت انسان مجھے یوں بدنام کیا ہے۔ وہی نازل ہوئی، موسیٰ اس کے بارے میں جو بدعا کرنا ہے آپ کریں، ہم قبول کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا پاک پروردگار قارون کو اس کے خزانے کے ساتھ میں زمین میں دھسا دے۔ زمین پھٹی، سارے خزانے کے ساتھ قارون دھستا گیا، دھستا گیا، دھستے وقت کہنے لگا موسیٰ مجھے بچا لو، موسیٰ مجھے بچا لو۔ مفسرین نے لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کہتے جاتے تھے یا اللہ اور دھسا، اور دھسا، اور دھسا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس زمانے سے لے کر آج تک اور قیامت کی صبح تک قارون اپنے خزانے کے ساتھ دھستا رہے گا، دھستا رہے گا، دھستا رہے گا۔ اس وقت جتنے لوگ تھے نا قارون کی جو حمایت میں آئے تھے، سپورٹ میں، وہ بعض دوڑ گئے، بھاگ گئے، بعض ایمان لے آئے۔ تو میرے پیارو، یہ وہ چیز ہے، مالوں کی زکوٰۃ نہ دینے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا۔ اس لیے جن احباب کے پاس مال ہے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں۔ کبھی موقع ملے تو ثعلبہ ابن حاتب کا ذکر کروں گا کہ کیسے ثابت ہے اور کیا ہو گئے۔ مال انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ یہ مال، ہاں مال حاصل ضرور کرنا ہے، ضرورت کی چیزیں منع نہیں ہے اسلام نے، شریعت میں۔ کماؤ، خوب کھاؤ، گھر بناؤ، بلڈنگ پر بلڈنگ بناؤ، حلال کماؤ، حلال کھاؤ، لاکھوں کی گاڑیوں میں پھرو، ہزاروں کی لباس پہنو، منع نہیں ہے، لیکن مال کی محبت دل میں نہ بساؤ۔ خدا کا حکم آئے خرچ کرو تو خرچ کر دو، نبی نے فرمایا یہاں دو تو دے دو، خدا اور خدا کے نبی کے حکم کو مقدم رکھیں گے۔ مال تو چھوڑو جی، مائل المال، ہاتھ کا میل ہو، آج آپ کے پاس، کل کسی کے پاس، پرسوں کسی کے پاس، ترسوں میرے پاس، اس کے بعد کسی کے پاس، یہ پتہ نہیں ہے 500 کی نوٹ ہمارے پاس آتی نہیں، کہتے ہزاروں کے نوٹاں ہاتھاں بدل کر کون سے اڈوں سے ہوتے ہوئے کہاں سے ہمارے تک پہنچتی کی کبھی غور کیا ہم نے؟ کتنے ہاتھ بھنگیوں کے پاس بھی گئی ہوگی یہ نوٹ، فاحشاؤں کے پاس بھی گئی ہوگی، بدماشوں کے پاس بھی گئی ہوگی، سود خوروں کے پاس بھی نوٹ گئی ہوگی، بینکوں میں بھی گئی ہوگی، پتہ نہیں کہاں سے ہوتے ہوئے گزرتے ہوئے یہ نوٹ ہمارے پاس آئی۔ یہ نوٹ کسی کے پاس بدل گئی، پھر وہاں سے دوسرا۔ یہ مال جو ہے میل ہے، ہاتھ کا میل۔ مال ضرورت کی چیز، مقصد نہیں، دل میں اس کی محبت نہیں بسانا۔ اسٹاک کرنا ہے، اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ نکالو، نکالنا، صدقہ نکالو، نکالنا، یتیم آ گیا، غریب آ گیا، بیوہ ہمارے سامنے خاندان میں ہے، اڑوس پڑوس میں، نکالو۔ اس میں مال ختم نہیں ہوتا، بڑھوتری ہوتی، بڑھوتری۔ اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ مال دیکھو بنیادی 4 چیزوں پر دی جاتی ہے زکوٰۃ: سونا، چاندی، نقد مال، مال روٹیشن۔ سونا کتنا ہو؟
7.5 تولہ سونا معلوم کر لیں، 18 کیرٹ کا ہے، 20 کا ہے، 22 کا ہے، 24 کا ہے، 9 ounces کا ہے، 999 کا ہے، الگ الگ سونا ہے۔ آپ کے پاس کون سا سونا ہے وہ سیٹ کے پاس معلوم کریں۔ 7.5 تولہ سونا ہونا، اس کی قیمت بھی زیادہ۔ چاندی 52.5 تولہ چاندی، اس کی قیمت کم۔ آج کے حساب سے 52.5 تولہ چاندی کی قیمت غالباً 55 یا 60 ہزار روپے ہوتی ہے۔ بس ہر کسی کے پاس تو اتنے ہوتے ہی، اور سال گزرنا شرط ہے، سال گزرنا شرط۔ تمام ضرورت ہو کر ہماری جو پیسہ بچ جاتا ہے چاندی کے مقدار کو پہنچ گیا، سونے کی مقدار تو زیادہ ہے نا، چاندی کی مقدار 55,000 یا 60,000، پورا خرچ و اخراجات جا کر ہماری پوری ضرورت ہو کر 60,000 بچ گئے، سال گزر گیا، زکوٰۃ واجب ہو گئی۔ نقد مال کسی کے پاس، جیسا کہ میں نے کہا نا، پوری ضرورت ختم ہو کر 60,000 بینک میں ہی، اصل مال کی زکوٰۃ نکالنا۔ 60,000 اگر کسی نے 1,00,000 روپے ڈپازٹ کیے ہیں 5 سال کے لیے، اور وہ مہینہ مہینہ کوئی ڈال کر دے دی نا بینک میں، وہ سود ہے، وہ مال نہیں۔ ہمارا جو اصل مال بینک میں 1,00,000 روپے ہم نے ڈپازٹ کیا ہے، اس 1,00,000 سال گزرنے کے بعد اس کی زکوٰۃ نکالنا ہے۔ باقی جو ایکسٹرا آ کر ہے نا، اس کی زکوٰۃ نہیں، وہ ہمارے لیے جائز نہیں، اور چھوڑنا بھی نہیں بینک میں، وہ اصول کر لینا، کسی ایک دم غریب سے غریب کو دے دینا بغیر ثواب کی نیت کے، اس کے لیے جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہاتھ بدل جاتا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے وہ مال جائز ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے مال کے بدلے میں سود میں آئے تو ہمارے لیے استعمال کرنا حرام ہے، شریعت کا عجیب مسئلہ۔ اور چوتھی جو بات ہے، روٹیشن ہونے والا مال۔ ایک دکان ہے، اب دکان میں دیکھا جائے گا کہ دکان میں کتنا مال ہے، موٹا موٹا، اب ایک دال کا حساب، شکر کا حساب، چاول کا حساب، دودھ، وہ تو حساب نہیں ڈال سکتے بیٹھ کر، 50 قسم کا آئٹم ہوتا ہے۔ ایک موٹا موٹا حساب ڈالا جائے گا کہ میرے پورے دکان میں کتنے کا مال ہے، ایک 2 لاکھ کا مال ہے۔ اب یہ 2 لاکھ کا نکال کر ہے نا، 1,00,000 کو 2,500 روپے، اور آپ کے پاس تھوڑا چاندی ہے، تھوڑا سونا ہے، نقد مال بھی ہے، بینک میں بھی رکھا گیا ہے، خرچ بھی آنے کا ہے، کسی کے پاس سے 1,00,000 2 لاکھ، یہ پورا ٹوٹل کرنا، سونا اتنے گرام، چاندی اتنے گرام، اتنا مال آنے کا ہے، اتنا میرے پاس بینک بیلنس ہے، پورا ٹوٹل کرنے کے بعد مثال کے طور پر 6 لاکھ ہو گئے، مثال 6 لاکھ ہو گئے، پورا 6 لاکھ ہو گئے، 2 لاکھ روپے خرچ ہے، خرچ 2 لاکھ مائنس کرو، 4 لاکھ کی زکوٰۃ نکالو، 10,000 روپے۔ آسان کی مشکل ہے؟ پچھلے زمانے میں پاؤ حصہ نکالنا تھا، ہمارے لیے 40واں حصہ، 1,00,000 کو 2,500، کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ زکوٰۃ کے معاملے میں ایک پائی کا حساب برابر کر زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کرو۔ موٹے حساب سے زکوٰۃ نکالنے کی گنجائش بالکل نہیں ہے، لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ بس اس کے علاوہ خاص گھر ہے، بنگلہ ہے، 1 کروڑ کا بنگلہ ہے، خود رہتے ہیں، زکوٰۃ نہیں۔ 50 لاکھ کا فرنیچر ہے، خود استعمال کر رہے ہیں گھر کے اندر، زکوٰۃ نہیں۔ 1 کروڑ کی کار ہے مرسیڈیز، اب کون سی کار اب چل رہی نا، فارچونر، وہ ہے آپ کے پاس خود کے استعمال کے لیے، زکوٰۃ نہیں۔ 4 گھر کرائے کو دیے ہیں، کرایہ آ رہا 10 ہزار روپے، 40,000، یہاں خرچ و اخراجات کو برابر ہو رہا، زکوٰۃ نہیں۔ زکوٰۃ کب؟ 40,000 آ رہا مہینے کو، 50,000 آ رہا، کھا پی کر کے یہ مال اتنا جمع ہو جانا کہ چاندی کے مقدار تک پہنچ جائے، کم از کم 60,000 اسٹاک رکھیں، سال گزر جائیں تب 2 دن بعد زکوٰۃ نکالنا، 2 دن سے پہلے کوئی تقاضا آ گیا، اٹھا کو 2 لاکھ روپے خرچہ ہو گئے، زکوٰۃ نہیں۔ ایک آدمی پہلے سے صاحب نصاب چلے آ رہا ہے، ہر سال 5 لاکھ کی زکوٰۃ دیتے آ رہا ہے، اب زکوٰۃ نکالنے سے 1 دن پہلے اور ایک 5 لاکھ روپے آ گئے، اب یہ نہیں سوچنا کہ 5 کو پھر 1 سال گزرنا، اب پہلے سے صاحب نصاب چلے آ رہا ہے نا، یہ 5 کے ساتھ میں یہ 5 کا بھی ملا کو 10 لاکھ کی زکوٰۃ نکالنا۔ جو نیا آدمی ہے، آج پیسہ آیا تو آج کی تاریخ سے زکوٰۃ نکالنا، وہ بھی خمری تاریخ نہیں،
قمری تاریخ سے نکال، شمسی تاریخ نہیں، جو انگریزی تاریخ ہے نا، عیسوی تاریخ، اس پر نہیں، چاند کی تاریخ کے حساب سے حساب لگا کر زکوٰۃ نکالنا، اور زکوٰۃ نکالنے کے دن سیٹ کے یہاں معلوم کرنا کہ آج سونے کی قیمت کیا ہے، چاندی کی قیمت کیا ہے، اس لیے کہ سونے اور چاندی کی قیمت روزانہ کبھی بڑھتی ہے کبھی گھٹتی ہے، اس کا اعتبار نہیں، ہمیں لیں سو 3000 سے نا، 3000 سے لیں سو بابا، اب 6000 چل رہا نا، آج کا حساب لیے سو حساب نہیں، کہے احباب فون کرتے ہیں حضرت ہمیں لیے سو 10 سال پہلے لیے حضرت 2000 تھا، ارے بابا 2000 میں لیے، آج کتنا ہے، دینے کے تو 2000 میں نہیں لیتا، انہیں 5000 میں لیتا، آج کی قیمت، اور جس دن زکوٰۃ نکالنا ہے اس دن کی قیمت لگا کر کے نکالنا ہے، کسے دینا ہے، ایک اصول ایک فروع، اصول کہتے ہیں جن سے ہم پیدا ہوئے ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باپ کو نہیں دے سکتے، ماں کو نہیں دے سکتے، دادا کو نہیں، دادی کو نہیں، پردادا کو نہیں، پردادی کو نہیں، سکر دادا کو نہیں، سکر دادی کو نہیں، اسے اصول کہتے ہیں، اوپر ہم جو پیدا ہوئے اوپر والے ہمارے سے اوپر، ان کو نہیں دے سکتے، فروع کہتے ہیں ہم سے جو پیدا ہوئے، بیٹی کو دے سکتے نہیں، بیٹے کو دے سکتے نہیں، یہ اس طریقے سے، نواسے کو نہیں، نواسی کو نہیں، پوتی کو نہیں دے سکتے، پوتے کو نہیں دے سکتے، جن سے ہم پیدا ہوئے اوپر تک ان کو دے سکتے نہیں، ہم سے جو پیدا ہوئے ان کو نہیں دے سکتے، بہن کو دے سکتے ہیں، چاچا کو دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، بھتیجے کو دے سکتے ہیں، بھتیجے کو دے سکتے ہیں، اور بھتیجی کو دے سکتے ہیں، بھانجی کو دے سکتے ہیں، اور ماموں کو دے سکتے ہیں اگر غریب مستحق ہو تو، اور تایا اگر صاحب جو ہے مستحق ہے تایا کو دے سکتے ہیں، جن سے ہم پیدا ہوئے ان کو نہیں دینا، ہم سے جو پیدا ہوئے ان کو نہیں دینا، یہ 2 چیزیں یاد رکھیں، اس کے بعد میں خاندان میں بہت سارے ہیں، پھپھو کی بیٹی ہے، ماموں کی بیٹی ہے، انہیں ہے انہیں ہے فلاں ہے فلاں ہے، ان کو دینا بہتر ہے، اگر خاندان میں کوئی نہیں ہے تو مدارس اور بیت المال یہاں پر اپنی زکوٰۃ و صدقات کا مال کو جمع کرو، وہ صحیح جگہ پر انتظام کریں گے اللہ تبارک و تعالی صحیح طریقے سے۔ اور بھی زکوٰۃ کے مسائل بہت ہیں جن کو ضرورت ہے، علماء کرام سے رابطہ کر معلوم کر کے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے مالوں کی زکوٰۃ نکالنے کو بے انتہا قبول فرمائے، آمین۔ جو حضرات رمضان کا خصوصی چندہ لکھوانا چاہتے ہیں وہ لکھائیں اور رسید حاصل کرتے ہوئے جائیں، اور جو حضرات زکوٰۃ فطرہ دیتے ہیں بیت المال میں تعاون کرتے ہوئے جائیں، جیسا کہ گزشتہ بھی کہا تھا میں، بیت المال جہاں چل رہا ہے الگ الگ اس کا حساب ہے، مسجد کا الگ ہے، مدرسے کا الگ ہے، بیت المال کا ہے، بہتر صورت یہ ہے کہ کچھ ذمہ دار احباب اس کی ذمہ داری لے کر اپنے مال کو صحیح مستحقین تک پہنچا رہے، تو بلا خوف و قدر کے، بلا کوئی ٹینشن کے ہم مال وہاں جمع کر دیں گے تو الحمدللہ یہ مستحقین تک مال پہنچ جائے گا۔ کئی کو ٹینشن لگا ہمیں پھرنا، ہم نہ معلوم نہیں سے لگ جائے، بہت سارے پوچھتے ہیں حضرت بیوہ کو دے سکتی ہیں کیا؟ ہاں دے سکتی ہیں بھائی، اب بیوہ کو تو یہ نہیں دیکھتے، بیوہ کو تو اس کا مرد نہیں نا، اسے بیوہ سمجھ جاتی ہیں، لیکن بیوہ کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، مال بھی ہے، صرف بیوہ ہونے کی نسبت سے مال نہیں دے سکتے۔ مجھے کئی فون آتی ہیں حضرت بیوہ ہیں، ان کو سب سے پہلے میں یہ پوچھتا ہوں بیوہ ہیں، اچھی بات، چلو بیوہ ہو گئے، کیسی بیوہ ہیں بھی، ان کے پاس مال ہے کیا؟ ہوں حضرت ان کے پاس سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، نہیں دے سکتے بھائی، ہم نے دے دیا نا، دے دیا تو تمہارا زکوٰۃ ادا نہیں ہوا، ان کا لینا جائز ہو گیا، وہ تحفہ سمجھ کر لیے رہیں گا، لیکن آپ نے جو زکوٰۃ کی نیت سے دیے ہی پہلے معلوم کر لینا چاہیے تھا کہ ان کے پاس مال ہے، سونا ہے، چاندی، آپ کو معلوم ہے، زکوٰۃ کیسا دیے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، پھر وہ زکوٰۃ کا مال اپنے سے نکالو کسی اور کو دو، ایسے مسئلے ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر بیت المال ہے، صحیح جگہ خرچ ہوتا ہے، تو اپنے مال کو یہاں پر جو ہے دینے کی کوشش کریں، صحیح جگہ پر انتظام ہو جائے گا۔ گھروں میں اور مسجد میں پانی استعمال زیادہ نہ کریں، معلوم نہ 2,000 3,000 ٹینکر چل رہی، بنگلور کے اندر پہلی مرتبہ اتنی خاص سالی آئی، یہ خاص سالی کیوں آئی معلوم؟ ہماری قوم میں زکوٰۃ دینے والے بہت ہیں، زکوٰۃ اللہ کے نبی نے فرمایا جس قوم میں زکوٰۃ کو روک لیا جاتا ہے اور صحیح معنوں میں زکوٰۃ کا حساب کر کر نہیں دیا جاتا، وہاں قحط سالی آ جاتی ہے، سب سے پہلے کنویں، بورول، تالاب، ندی، نالے سوکھ جاتے ہیں،
بس یہیں سے قحط سالی کا زمانہ شروع ہوتا ہے، جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف میں کیا ہے۔ بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی تھی۔ 7 سال خوشحالی کے آئے، اس کے بعد 7 سال مصیبت کے آئے، قحط سالی کے آئے۔ یوسف علیہ السلام پیغمبر تھے تو سنبھالے قوم کو، آج کون سنبھالے گا؟ اس لیے اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالیں، دعائیں کریں، اللہ بارش برسا دے۔ اور دوسری بات کیا حضرت ہے؟ اچھا، سکندر صاحب اور عبدالحفیظ صاحب یہ جو اے سی لگائے ہیں، اور نواز صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے انتہا قبول فرمائے۔ یہ کیا نام ہے؟ اچھا، وائرنگ کیے ہی نواز بھائی، اللہ رب العالمین اپنی شان کے مطابق اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ رمضان کے مہینے میں آپ نے مسلیوں کا خیال کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آپ کا خیال کریں گے اور آپ کی نسلوں کا خیال کریں گے، اس کا بہترین اللہ بدلہ عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے بارش کے لیے بھی آپ دعا کریں، انشاءاللہ اجتماعی طور پر بھی دعا کر لیں گے۔ رمضان کے بعد خطبے کی ختنہ کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا، اور ذاکرہ بھی صحت کے لیے دعا کی درخواست کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تندرستی عطا فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے کہنے اور سننے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ تاخیراتوں کا کوئی ہے کیا پرچہ؟ آخری 1-2 منٹ بیٹھیں۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی تاخیراتاں یہاں پر جو ہے تاخیراتوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ پہلی تاخیرات اتوار کے دن، کل ہفتہ ہے نا، آنے والے اتوار کو حضرت اقدس حضرت مولانا حافظ قاری عبدالعظیم صاحب قبلہ دامت برکاتہم، استاذ فقہ و تفسیر و افتاء دارالعلوم سبیل الرشاد، حضرت والا کا خطاب ہوگا پہلی تاخیرات میں۔ ٹائمنگ کیا حضرت؟ ٹائمنگ کیا ٹائمنگ؟ تراویح کے ختم کے بعد، جی تراویح کے ختم کے بعد میں جو ہے پہلی تاخیرات کا سلسلہ شروع ہوگا۔ آپ تمام سے شرکت کی گزارش ہے، جہاں بیانات ہوتی ہیں علماء کرام کے، بیکار باہر ٹائم پاس کر کو مصیبت مولنے سے حضرات علماء کے بیانات سنیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ پہلی تاخیرات۔ دوسری تاخیرات بروز منگل، حضرت اقدس رفیق محترم حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب رشادی والا جاہی دامت برکاتہم العالیہ کا خطاب ہوگا۔ آپ تشریف لے آئیں، حضرت کے بیان سے بھی استفادہ حاصل کریں۔ تیسری تاخیرات آنے والے جمعرات، یعنی آنے والے جمعہ سے پہلے 3 تاخیرات مکمل ہو جاتی ہیں۔ ہمارے حضرت اقدس حضرت مولانا حافظ قاری جو امام صاحب ہیں، حضرت مولانا سید محمد وسیع اللہ صاحب رشادی قبلہ دامت برکاتہم کا خطاب ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ شرکت فرمائیں، مستفید ہونے کی بھرپور کوشش کریں۔ چوتھی تاخیرات کس فقیر کی ہے؟ چوتھی تاخیرات جو ختم قرآن مجید ہے، آئندہ کل ہفتے کے 8 دن میں اس جو ہے فقیر کی بات کو طے کیا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے آئندہ جمعہ بھی انشاءاللہ اعلان کریں گے، شرکت فرمائیں۔ ٹوٹی پھوٹی جو بات ہماری زبان سے نکلتی ہے سماعت فرمائیں، خود بھی عمل کریں، مجھے بھی عمل کی دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔